رام زبردستی بلوایا جانے کا لکھا ہوا ہے تو میں آج سے تمہارے باپ کی غلامی لکھ دوں گا. تم بھی آ کے آج یوٹیوب پہ چیلنج کرو, ورنہ تمہارا دھرم, آج تمہاری دین, آج تمہارا مذہب, آج ہندو دھرم پورے طریقے سے ڈیمولائز ہو رہا ہے کہ ہندو دھرم دیکھو کہاں جا رہا ہے. لیکن تم چپ بیٹھے ہو. ایسا لگ رہا تمہاری زبان میں, گوردھن بھائی کی زبان میں بھی منہ میں زبان نہیں ہے, ہمارے شیوم بھائی کے منہ میں بھی زبان نہیں ہے. یہ بھی خاموشی اختیار کر کے گویا اپنے آپ کو بزبان حال تم ثابت کرنا چاہتے ہو. کیا میرے دھرم میں لکھا ہے؟ اگر نہیں ہے کھلے عام آؤ یوٹیوب پہ. میں نے چیلنج کر دیا ہے, ہمارے دھرم کے اندر ہر انسان کے اوپر رحم کرنا سکھایا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. معزز اور محترم سامعین گرامی اور ہمارے عزیز بچوں, آپ حضرات کے خدمت میں ایک مختصر سی قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کے پس منظر میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نارمل سی بات یہ ہے کہ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں سرگرداں ہے. ہر انسان کامیابی کے کھوج میں قدم رنجا ہے, لیکن کامیابی کا جو معیار اور کامیابی کا جو مدار بڑے اور اکابرین نے جو ہمیں دیا ہے اس معیار کو ہم بھول چکے ہیں, اور ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کامیابی کا تصور بھی نہیں. آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی شہرت, عظمت اور انسان کی تعریف اور انسان کی بڑائی یہ علم کے اندر پوشیدہ ہے. جس انسان کے اندر علم, گیان, شکشا, تعلیم ہو وہ انسان اس دنیا کا معزز ترین انسان کہلاتا ہے. خواہ اس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو, لیکن اس کے سینے میں اگر علم ہے, گیان ہے, تو سب سے بڑا دھنی اس وقت اس جگہ کے لیے وہی انسان ہے جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا علم اور گیان سے لبریز قلب موجود ہے. میں نے دلوں کے اندر علم کی روشنی بیدار کرنے کے لیے اور اس کو جاں گسی کرنے کے لیے میں نے ایک قدم اٹھایا ہے جس سے ہر سال تقریباً سن 2001 سے بچوں کے اندر اردو کے جذبات کو میں نے ابھارنے کی بھرپور کوشش کی. اس ہماری تحریک کے ذریعے سے یہ تقریباً 17-18 سالہ زندگی ہماری اس حال میں گزری ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے, شاگرد اور شاگردائیں ہمارے گاؤں اور پڑوس گاؤں کے موجود ہیں. یہ کئی برسوں سے ہم نے اس تحریک کو لے کے اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور انشاءاللہ خدا پاک سے امید لے کے آگے چلا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو مادری زبان ہونی چاہیے اور ساری زبانوں میں جو سب سے پیاری زبان ہونی چاہیے اردو, اور جسے دنیا نے ایکسپٹ کیا, یہ نہیں کہ صرف ہم کریں, دنیا نے اس کو مانا ہے
اس زبان کو میں نے اجاگر کرنے کے لیے اور دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے اس کمزور بڑی کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بس آپ کا تعاون اور آپ کا سپورٹ چاہیے۔ وہ سپورٹ کیا ہے؟ وہ سپورٹ یہ ہے کہ ہم نے پردیس کو خیر آباد کہہ دیا، ہم نے نوٹ ریال اور ڈالر کو خیر آباد کہہ دیا، ہم نے کمائی اور جس کے لیے انسان مال زر کے لیے آدمی دیش سے بدیش ہوتا ہے، میں نے اس کو بائے بائے کہہ دیا، اور میں نے اپنے گاؤں اور سماج کے بچوں کے تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اس کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کرو، آپ ہمیں ساتھ دو، آپ کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے وقت کو خرچ کیا ہے۔ کوئی بچہ وہ بدقسمتی کا تاج اپنے گلے میں نہ پہنے کہ خصوصی طور پہ مسلم کی اولاد کہلائے اور اردو پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اردو کا سلیقہ نہ ہو۔ وہ ماتھے پہ قلم کا ٹیکا ہے۔ جس انسان کے دلوں سے زبان سے فخر کا یہ جملہ نکلتا ہو کہ ہم مسلمان کی اولاد ہیں مگر ہمیں ایک شبد اردو نہیں آتی، ہم مسلمان کی اولاد ہیں ہمیں ایک ورڈ عربی پڑھنا نہیں آتی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس انسان کے لیے جس کے پڑوس میں، جس کے گاؤں میں اور جس کے سماج کے اندر اتنا خوبصورت۔ اور میں اپنی تعریف کروں گا، اب بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اپنی بڑائی کر رہے ہیں، ارے سارے لوگ تو اپنی تعریف کرتے ہی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا، میں نے یہ کروا دیا، میں نے وہ کروا دیا، اس کو جیل سے نکلوا دیا، اس کو جیل میں ڈبوا دیا۔ سارے لوگ تو اپنے بایو ڈاٹا پیش کرتے ہیں نا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، میں نے تمہارے لیے ہر چیز کو وقف کیا ہے، بدقسمتی کا تاج نہ لو کہ تمہارے سماج کے اندر اتنا حسین جمیل اور باصلاحیت بیٹا موجود ہو، باصلاحیت بھائی موجود ہو، باصلاحیت تمہارا ٹیچر موجود ہو اور تم اردو سے نا آشنا رہو، یہ مجھے شوبھا نہیں دیتا اور مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ میں یوں کہوں گا مسلمان ہونے کے نام پہ تم قلم کا ٹیکا ہو، جس کے سماج میں اتنے بڑے بڑے باصلاحیت استاد، شکشک اور ٹیچر موجود ہو، اس سماج کے بچوں کو اردو نہ آتی ہو، عربی نہ آتی ہو، اس سے بڑی درد، اس سے بڑی افسوس اور اس سے بڑی زیادہ ظلم اور ستم اور اپنے آپ کو ڈوب مرنے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، یہ ایک مبارک دور چل رہا تھا جس دور کے اندر لوگ علم سیکھنے کے لیے اپنے شہروں کو چھوڑ دیتے تھے، علم سیکھنے کے لیے اپنے گاؤں شہروں کو چھوڑ کر کے اور پردیس کا سفر اختیار کر کے علم سیکھا کرتے تھے۔ آج بھی وہ زمانہ ہے موجود، یہ کوئی ختم نہیں ہو گیا، لیکن یہ تو ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہرا موقع ہے کہ تمہارے گاؤں کے اندر، تمہارے سماج کے اندر، تمہارے محلے میں ایک باضابطہ کلاس، کرانتی کلاس اور طوفان کلاس کے نام سے یہ باضابطہ ایک کلاس کا میں نے آغاز کر دیا ہے کہ کوئی بچہ عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ان چیزوں میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر انگلش کے اندر، ہندی کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر کوئی بچہ نا آشنا نہ رہے۔ ہر بچے کے زبان پہ علم کی بو آنی چاہیے، ہر بچوں کے لباس دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ بچہ علم سے شرابور ہے، یہ بچہ علم اور گیان کا پہاڑ ہے، اس کی تہذیب بتلا رہی ہے، اس کا تمدن گواہی دے رہا ہے، اس کا سلیقہ، بول چال، رہن سہن اور ڈھنگ بتلا رہا ہے کہ یہ بچہ تعلیم یافتہ ہے، یہ بچہ کوئی قابل ہے۔ اور یاد رکھنا، قابل انسانوں کی قابلیت اس کے بولنے سے پتہ نہیں چلتی، اس کے ڈھانچے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کوئی پڑھا لکھا ہے، یہ بندہ کوئی پڑھا لکھا ہے، اور بلکہ جس کے اندر نہ ہو پڑھا لکھا پنی علم گیان
ज्ञान न हो, उसकी बोली से भी पता चल जाता है कि ये बंदा जाहिल नंबर 1 है, ये बंदा इल्म से ना आशना है। और फिर ऐसे ही इंसान जो इल्म से, खुसूसी तौर पे हर इंसान को ये खुली आज़ादी है, हमारे धर्म की, हमारे हिंदुस्तान की आईन, संविधान इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हर इंसान अपने अपनी धार्मिक किताब सीखे, पढ़े, उसको माने, उसको फॉलो करे, कोई रोक नहीं है। संविधान की तरफ से हमें खुली इजाज़त है या नहीं है? अरे है ना खुली इजाज़त। तो फिर हम खुले आम क्यों न कह सकते हैं कि हर इंसान अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपनी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। दुनिया के अंदर से जुल्म, बर्बरियत और ये जो जितने किस्म के कसाईगिरी हो रही है इंसानों के ऊपर, और दुनिया खुसूसी हिंदुस्तान के दिगर ऐसे शहर हैं जहां इंसानों को इंसान तसव्वुर ही नहीं किया जाता, ऐसे इंसानों को मुंहतोड़ जवाब देकर अपने इल्म के जेवर से उनकी जुबान को गुम कर दो, उनकी जुबान में होठों पे ताला मार दो कि जुल्म और बर्बरियत का शिकार इंसान का हक नहीं है। इंसान जीने के लिए आया है और हमारा मुल्क भारत ने हमें, उसके संविधान ने हमें हक दिया है कि हम अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को माने। दुनिया के अंदर खुदा की कसम, मैं कसम उठा के कहता हूँ, अभी चंद मिनटों में हमारी ये तकरीर यूट्यूब पे जाकर के गर्दिश करेगी और ये चैलेंज खुले आम है। कोई दुनिया का इंसान मुझे ये दिखला दे कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अपनी धार्मिक कोई अस्तर थोपना, सौंपना और उससे जबरदस्ती कुछ बुलवाना और कहवाना ये सही है? नहीं है ना। ये तो धर्मों को बदनाम किया है गुंडा लोगों ने, ये धर्मों को नापाक किया है गुंडा लोगों ने। आज अगर कोई दाढ़ी और टोपी रख करके अगर ये कहता हो किसी को पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं तो मार देंगे, छपाड़ देंगे, ये खुदा की कसम ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान को बदनाम करने वाला इंसान है। इसके दाढ़ी और टोपी से नहीं समझा जाएगा कि ये इंसान मुसलमान है। हमारा इस्लाम, हमारा धर्म, हमारा ये दीन, हमारा ये मजहब हमें किसी दूसरे इंसान के ऊपर जबरदस्ती अपने धर्म को थोपने और सौंपने की इजाजत नहीं देता। अगर कोई इंसान इस बात को साबित करता है कि मुसलमान धर्म में जबरदस्ती मुसलमान होने के लिए कहा जाता है, जबरदस्ती मुसलमान बनने कहा जाता है, नहीं कहा जाने के ऊपर उनको मार दिया जाने का उस धर्म के अंदर ज्ञान और शिक्षा दिया गया है। कोई माय दलाल मुझे दिखाए, रब्बे काबा की कसम मुंह मांगी इनाम दी। न मेरे धर्म में है न तेरे धर्म में है, न मेरे धर्म में है न तेरे धर्म में है कि तुम भी जबरदस्ती हमें कहो बोलो जय श्री राम, बोलो राम राम सत्य है, किसी के हक में है ही नहीं। और इंसाफ की बात दोस्तों डंके की चोट बोलता हूँ और इंशाअल्लाह ताउम्र बोलता रहूंगा कि न हिंदू धर्म में ये सिखलाया गया है कि तुम जबरदस्ती किसी को जय श्री राम बुलवाओ, नहीं बोलने से उसे मौत की घाट उतार दो। न हमारे धर्म कुरान, हदीस, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तहावी शरीफ और जहाँ तक हमारी किताबें कुतुबे अहादीस उठा के देख लो, कहीं कोई माई का लाल एक शब्द भी इस तरह का दिखलाता हो कि मुस्लिम धर्म के अंदर जबरदस्ती मुसलमान बनने कहा जा रहा है, मुझे दिखाओ। और अगर मिल जाए हमारी धर्म के किताबों के अंदर, हमें खुले आम डंके की चोट पे, मैं कहता हूँ मैं अपना खून इस वक्त माफ कर दे रहा हूँ, मुझे खुले आम चौराहे पे गोली मार दे रहा, हमारी धर्म इस चीज की शिक्षा से पाक है। और मैं तो ये भी कहता हूँ तेरा धर्म भी पाक है, तुम्हारे धर्म में भी हमारे तुम्हारे विद्वान महागुरु राम जी ने कभी शिक्षा नहीं दिया कि जो इस तरह की बात शब्द ना बोले उसे मार मार के पोल में बांध के पोल में बांध के मार लाठी मारिए दो उसको।
ہے تمہارے دھرم میں لکھا ہوا؟ میں ہندو بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے دھرم میں بھی نہیں ہے، لیکن ایکشن لینا آپ کو چاہیے۔ ہم تو گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، ہم تو گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ایسے لوگوں کو کھلے عام تم بھی یوٹیوب پہ آؤ۔ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ شیوم بھائی ہے، اور یہ کون ہے بھائی، بہت سارے گوردھن بھائی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ میں ان کو کہوں گا تمہیں بھی یہاں پر آ کر کے بھاشن دینا سکھا کے دم دوں گا، انشاءاللہ تمہیں بھی اسپیچ کا ایک طریقہ دوں گا کہ تم بھی یوٹیوب پہ آ کر کے کھلے عام کہو کہ دیکھو میں شیوم کمار ہوں۔ ہمارے دھرم کے اندر ہندو بھائیوں کوئی دکھاؤ کسی کو جیسی دوسروں کو بھلائی کرنا سکھایا گیا ہے، کمزور کی مدد کرنا سکھایا گیا ہے، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے پکڑ کے چلنا سکھایا گیا ہے، غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دھرم کے اندر کھلے عام ہے، لیکن کوئی داڑھی اور ٹوپی رکھ کر ہم جیسی شکلیں بنا کر اگر کوئی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں کھلے عام کہتا ہوں وہ مسلم کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کوئی اور اس لبادے میں چھپا گرو گھنٹال ہے۔ اور سنو، ایسے ہی لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایسے ہی لوگ جس کے ہر انسان، میں خصوصی طور پہ میری بات دوسری طرف چلی گئی، اصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اردو زبان اتنی شیریں زبان ہے کہ اس زبان کو آدمی کو چاہیے پڑھے بھی، سمجھے بھی اور سیکھے بھی۔ اس سے اپنے بزرگان دین، اپنے بڑے اکابر کی باتیں، کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج گارجین بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے دن بھر موبائل میں گھسا رہتا ہے، موبائل میں گھسا نہیں رہتا، اتنا اسپیس کا موبائل میں، موبائل اس میں گھسا رہتا ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ موبائل میں اتنا اسپیس نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا یہ وجہ یہ کیوں پیش آیا؟ گارجین کی شکایت ہے، گارجین کا شکوہ ہے، بچے ایسے کرتے ہیں، بچے ایسے کرتے ہیں۔ چچے کیسے کرتے ہیں؟ بچے رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اگر 8,000 کا موبائل تو پھر چچے رکھتے ہیں 16,000 کا موبائل۔ بچے صرف واٹس ایپ چلاتے ہیں، چچے فیس بک اور ٹویٹر بھی چلاتے ہیں۔ اب کہاں جائے گا یہ؟ اگر ہر گھروں کے اندر اگر پڑھنے کا رواج خصوص، میں تو کہوں گا نا رے بابو، آج بھی اگر انسان پڑھنے کا ارادہ کر لے، یہ ٹک ٹاک کی جو بیماری نکلی نا مٹی میں مل جائے گی، نہیں چلے گی۔ یہ کیوں چل رہی ہے؟ لوگوں کو پڑھنے سے دل توڑانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لوگوں کو پڑھائی لکھائی سے من کو موڑ دینے کا ایک بہترین نسخہ نکالا گیا ہے۔ ہر انسان ہنستے رہو کیا ہوا رے بھائی، یہ ٹک ٹاک میں ہے۔ اب اس انسان کو کتاب پڑھنے میں دل لگے گا؟ ابھی 2 لائن پڑھے گا کیا گئے وہ والا نکالا، وہ جو بنایا ہے، ہاں وہ جو بنایا۔ اب اس کو دیکھو، کتابوں سے بچوں کو رجحان موڑنے کے لیے یہ نکالا گیا ہے حربہ، اس لیے اس سے دور بھاگو۔ یہ ایک زہر ہے تمہیں جاہل بنانے کا، یہ ایک زہر ہے۔ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں، میں کھلے عام بولا، ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، یہ پرسوں ترسوں وہ میرے موبائل کو چھیڑ رہے تھے، تو ایک ایپ تھا اس میں ٹک ٹاک، اور میں کبھی چلایا ہی نہیں، یہ پرسوں کی بات ہے۔ اب موبائل چلا رہا ہوں 1947 سے، جنگ آزادی کے ہی موقع سے، بہت دنوں سے موبائل چلا رہا ہوں۔ اتنا خوبصورت ڈینجر موبائل کی بدیسی مال ہے، رنگ برنگ کا اس کے اندر کمال ہے، لیکن مجھے ٹک ٹاک بجھنے نہیں آیا۔ تو میرا ایک دوست دیکھا، اس کو چلانے لگا، جیسے چلایا تو بولا نعمت اللہ بھائی ایک دم اوپرے پر ٹک ٹاک رکھتے ہیں۔ ہم بولے کون سی ٹک ٹاک بولے بتا دو کون سی؟ بولا ہے یہ تو ٹک ٹاک ہے، نہیں جانو؟ پھر وہ کلک کر کے پھر مجھے دکھایا، ایک دو کو بولا یہی سب ٹک ٹاک ہے، اس میں اتنا دیر کا کچھ بنا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مجھے سمجھایا گیا۔ میں بھی کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہوں، لیکن اتنا بھی گندا نہیں ہوں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی باہواہیاں مچائی، باہی تباہی مشاغل میں مجھے ڈولایا اور اس میں کے اندر پھنسایا۔ بہرحال میں ساری باتوں سے کٹتے ہوئے آپ کو یہی کہوں گا، اس کرانتی کلاس کے اندر اپنے آپ کو جھونک دو، انشاءاللہ تمہارے اندر اردو کی بیداری لا کے دم لوں گا۔
انشاءاللہ بیداری لا کے دم لوں گا. تم آ کر کے پڑھ کر کے اپنا پورا وقت دے کر کے مجھے دیکھو تو پھر تمہارے اندر سے ایک برائی مٹ جائے گی. بعض لوگ مجھے بھی کچھ کچھ بولتے رہتے ہیں کہ وہاں فلاں پڑھائی ہوتی ہے، ایسے پڑھاتے ہیں، ویسے ڈائریکشن مجھے وہ دیتے ہیں جن کے ابا کو اپنا نام لکھنے کے لیے نہیں آتا، ان کا بیٹا مجھے سمجھاتا پڑھانا کیسے چاہیے. اب میری تو ٹیمپریچر پیر سے لے کر کے دماغ پہ آ کر کے ہٹ کر دیتی ہے کہ تم انسان اسی بندے کو سمجھاتے ہو جو اتنا خوبصورت اسمارٹ شیروانی پہن کر کے لیکچر دے رہا، اسے پڑھنے کا سلیقہ تم سکھاتے ہو. ان کا مین مقصد ہوتا ہے ان کو ڈیمولائز کرو، ان کے اوپر کیچڑ اچھالو، ان کو بدنام کر دو، اور اس طرح کی باتیں نہ ہونی چاہیے جو پڑھنے پڑھانے کی ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ تو اتار دینا منظور کریں گے، لیکن تمہارے کیچڑ اچھالنے سے ہم اپنے اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتے. میں ایک شعر کے بعد اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ پیار محبت بانٹو گے اچھے بندے بن جاؤ گے. پیار محبت بانٹو گے تو اچھے بندے بن جاؤ گے. کیچڑ دوسروں پہ پھینکو گے تو خود گندے بن جاؤ گے. پیار محبت بانٹو گے تو اچھے بندے بن جاؤ گے، اور کیچڑ دوسروں پہ پھینکو گے تو خود گندے